حدیث مبارکہ جو آپ کو سنائی تھی وہ یہ تھی کہ شیطان سمندر پر اپنا وہ تخت لگاتا ہے اور پھر اپنے جتنے چتونگڑے ہیں ان سب کو اکٹھا کر کے ان سے ان کی کارکردگی سنتا ہے۔ ہاں بھئی تم نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے جی میں نے فلاں بندے کی نماز قضا کروا دی۔ وہ کہتا ہے بیٹھ جا، تو نے بھی کوئی خاص کام نہیں کیا۔ دوسرا کہتا ہے جی میں نے شراب کی طرف بندے کو لگا دیا۔ کسی کو کہتا ہے جی کوئی کہتا ہے میں نے زنا کی طرف بندے کو لگا دیا۔ وہ کہتا ہے بیٹھ جا، تو نے بھی کوئی خاص کام نہیں کیا۔ آخر میں ایک شیطان کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے میاں بیوی میں لڑائی کروا دی۔ شیطان کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو بھی کھڑا ہو جا، اور اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، کہتا ہے تو نے وہ کام کیا ہے جس سے دو خاندان تباہ و برباد ہوں گے۔ یعنی شیطان میاں بیوی کے اندر لڑائی کروا کے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، تو جن کاموں سے شیطان خوش ہوتا ہے ہمیں اس کی مخالفت کرنی چاہیے، ہمیں لڑائی نہیں کرنی چاہیے۔ لڑائی نہ کرنے کے لیے ایک بڑا پیارا سا میں نسخہ عرض کرتا ہوں، بہت پیارا سا نسخہ۔ اللہ اللہ، سب سے بہترین نسخہ تو یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک مکمل ضابطہ حیات عطا کیا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ارے سرکار کا دامن پکڑ لو، ان کے نقش قدم پر چلو، دیکھو پھر امن ہی امن۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، شادی ہو جاتی ہے، نہ مرد کو بیوی کے حقوق کا پتہ ہے، نہ بیوی کو میاں کے حقوق کا پتہ۔ ہر کوئی اپنی منمانی کر رہا ہے۔ عورت چاہتی ہے شوہر میرا غلام بن جائے، شوہر چاہتا ہے عورت میری لونڈی بن جائے۔ ہر کوئی اپنی منمانی کرتا ہے، جس کی وجہ سے کام خراب ہو جاتا ہے۔ اور اگر جس بندے کو رب نے جو مقام دیا ہے اس کے مقام کے مطابق اس کا منصب دیا جائے تو میں کہتا ہوں خود ہی گھروں میں امن پیدا ہو جائے۔ ہمارے ہاں ایسا ہو نہیں رہا۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بندہ اتنی دیر تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہے۔ پھر سنو ذرا، تم میں سے کوئی بندہ اتنی دیر تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ کیا ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں؟ باہر کی بات تو باہر کی رہ گئی، گھر کے اندر جو ہماری بیوی ہے ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے محفوظ ہے؟ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر ہم گالی گلوچ، اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہنا، یہ ہمارا ایک ورتیرہ بنا ہوا ہے۔ میں تو ایک مثال دیا کرتا ہوں، حضرت صاحب ایک شیشے کا گلاس ہے، کیا ہے؟ یہ ہم سے ٹوٹ سکتا ہے کہ نہیں ٹوٹ سکتا؟ تو یہی گلاس اگر بیوی سے ٹوٹ جائے اس پر کیوں قیامت برپا کر دی جاتی؟ اس کی اگلی پچھلی نسلوں کو ہم پن کے رکھ دیتے ہیں، یار وہ بھی تو انسان ہی ہے۔ اگر اس سے گلاس ٹوٹ گیا تو اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا تو اس سے ایسا کام نہیں ہو سکتا؟ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی پیاری مثال دی۔ فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ اتنی دیر تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یا جب ہم نہیں چاہتے
ہماری بیٹی کو کوئی گالی نکالے، ہماری بیٹی کو کوئی دھکے دے کے باہر نکالے، ہماری بیٹی کو کوئی تانے مینے دے، تو جو ہمارے گھر میں بیوی ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا، کیوں اس کو بات بات پہ تانے دیتا؟ تو لے کے کی آئی ہے؟ تیرے ابے نے دیتا کی ہے؟ بات بات پر ہو، ذرا ذرا سی بات پر اس کے ماں باپ کو گالیاں نکال رہا ہے، اس کو گالیاں نکال رہا ہے، ذرا سی بات ہوتی ہے اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ یار تھوڑی دیر بندہ اتنا سوچ لے کہ جو میری بیوی ہے اس کی جگہ میری بیٹی ہو اور کوئی بندہ اس سے وہ سلوک کرے جو میں اس کے ساتھ کرتا ہوں، تو میرے دل پر کیا بیتے گی؟ یقین جانو کائے پلٹ جائے، ہمارا گھر امن کا گہوارہ بن جائے۔ ہمارے یہاں ایسا ہو نہیں رہا۔